آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جب آپ جدوجہد کے لیے نکلیں گے، آپ دین کی تگ و دو کے لیے نکلیں گے، اللہ کی زمین پہ اللہ کے نظام کی نفاذ کے معاملات میں چلیں گے، پھر آپ یہ بات چھوڑ دیں کہ میں مولوی ہوں یا میں کالج کا لڑکا ہوں، میں مدرسے کا ہوں یا میں یونیورسٹی کا ہوں۔ جی نہیں، ہماری زبان میں ایک جملہ کہتے ہیں، ملا اور مسٹر کی تفریق مٹا کر چلیں گے۔ کیا مطلب؟ یعنی ملا نے بھی کلمہ رسول اللہ پہ پڑھا ہے، مسٹر نے بھی کلمہ رسول اللہ پہ پڑھا ہے، یہ تفریق مٹانے کا معنی ہے۔ پھر آپ نے اپنی ترتیب کے مطابق دعوت دین دینی ہے۔ آپ تاجر ہیں، تاجران کو اکٹھا کر کے دعوت دینا آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ معاشرے میں اسکول کے ٹیچر ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو سمجھائیں۔ آپ مسجد کے خطیب ہیں، آپ کی ذمہ داری ہے اپنے سامعین اور اپنے آڈینس کو آپ نے تیار کرنا ہے۔ اور اگر آپ مولوی ہیں، آپ مدرسے میں بیٹھ کر کام کریں گے، آپ کا کوئی شعبہ ہے زندگی ہے، اس زندگی میں آپ نے اپنی تمام صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہے۔ اور پھر میں ایک بات مزید کہتا ہوں، یہاں پر یہ بھی ذہن میں آپ نہ لائیے گا کہ یار صرف دین کا کام تو اللہ اللہ کرنا ہے، مجھے پتہ نہیں کس چیز میں ڈال دیا، مجھے تو گلیوں کو روڈوں میں بھیج دیا۔ جی نہیں، آپ ہر صلاحیت کو بروئے کار لائیں گے اور اس ترتیب پر آپ چلیں گے جس ترتیب پر آپ کی ترتیبات اور آپ کو آپ کی کام اجازت دیتے ہیں، تو پھر ہر شعبے میں کام کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ اللہ کرنا۔ بھائی اللہ اللہ کرنا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ کہو، اللہ اللہ کرنے کا مطلب ہے دعوت دین، اشاعت دین، اسلام کے پھیلاؤ کو اپنانا۔ میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک لا تقوم الساعہ حتی یقال فی الارض اللہ اللہ، فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہنے والے ہیں۔ اللہ اللہ سے کیا مراد؟ کافر بھی تو اللہ کو مانتا، کئی کافر ایسے ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں۔ آپ جو ہے نا غیر مسلموں میں یہود کو لے لیجئے، آپ غیر مسلموں میں عیسائیت کو لے لیجئے، حتیٰ کہ بعض میرے مطابق تو مشرکانہ عقیدہ رکھنے والے بت پرست بھی کہیں گے اصل اللہ ہے، یہ اس کے دیے ہوئے پاور ہے، تو پھر وہ تو مانتے ہیں۔ اس اللہ اللہ سے مراد دین پر چلنا۔ پتہ چلا جب تک دین پر چلنے والے موجود ہوں گے اس وقت تک کچھ بھی کسی کا کوئی نہیں بگاڑ سکتا۔ نمبر 4، بنیادی طور پر آپ یہ بات سمجھیے کہ آپ اپنے موقف، اپنے مشن، اپنے کاز کو سمجھیں گے تو بات بنے گی۔ کاز کیسے سمجھیں گے؟ آپ اپنے بڑوں سے اپنے دستور کو پڑھیے۔ دستوری طور پر مضبوط ہونا ہر کارکن کے لیے ضروری ہے۔ آپ دستور کو پڑھیں اور دستور کو سمجھیں، ان کی شکیں سمجھیں، اپنے بڑوں سے سمجھیں، اپنے امیر سے سمجھیں، اپنے ذمہ دار سے سمجھیں کہ دستور مجھے کس حد تک بات کرنے کی کیا ترتیب بتا رہا ہے۔ آج عام بندے کو دستور اور منشور کا فرق نظر نہیں آتا۔ میں کئی مرتبہ اس طرح میٹنگز میں، اس طرح کے عمومیوں کے اجلاس میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب میں ایک بات کو نہیں سمجھوں گا میں آگے دعوت کیا دوں گا؟ تو میں کہتا ہوں دستور وہ ہے جس پر جماعت چلے گی، منشور وہ ہے جو مشن ہم لوگوں کے سامنے پیش کریں گے۔ تو ہمیں اس کا فرق پتہ ہونا چاہیے۔ بنیادی طور پر یہ دستور کی باتیں آپ سمجھیں گے، پھر آپ کو اپنا دائرہ کار سمجھ آئے گا کہ میں کس دائرہ کار میں بیٹھا ہوں، میں نے کس حد تک پہنچنا اور میری باؤنڈریز ہیں، میرے حدود کہاں تک ہیں، تو ان تک چلنا ہے، اس سے آگے نہیں۔ اس ترتیب میں آپ چلیں گے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا